بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں اور ایمبیسڈر نائلہ چوہان. پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا ہنری کسنجر کے فٹ پرنٹس اور انڈیا امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے، اور اسی جو ڈبیٹ ہے اس کو ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. میڈم، اگر ہم انڈیا کے بارے میں دیکھیں ویسٹ کی پالیسی کو، تو ہمیں ایک ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے جو کہ خاص ڈائریکشن میں انڈیا کو لے جانا چاہ رہے ہیں. بالفرض جنوری کے اندر سیربن اپنی رپورٹ دیتا ہے اور یہ 20 سالوں کے بعد گجرات کی رپورٹ آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جارج سورو کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ مودی صاحب خطرہ ہے انڈین ڈیموکریسی اینڈ ساؤتھ ایشین ڈیموکریسی کے لیے. جارج سورو کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا امپورٹنٹ رول ہے مختلف جگہوں پہ سافٹ ریولوشنز کے حوالے سے. پھر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل کی طرف سے رپورٹ آتی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اگینسٹ مائنورٹیز ان انڈیا اینڈ اسپیشلی ان کشمیر. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین EU ڈس انفو لیب 2019 20 21 22 ایون اس کا ایک تسلسل نظر آتا ہے. اور پھر ہم ایک فیٹف کی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ انڈیا منی لانڈرنگ کر رہا ہے، ٹیرر فائنانسنگ کر رہا ہے اور گڑھ ہے اللیگل ویپنز کی دنیا میں ترسیل کا. اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں چائنا US کی قربتیں آپس میں بڑھ رہی ہیں. اور پھر آخری جو پتہ ہے وہ جو کینیڈا میں جس طرح سے انڈین ڈیتھ اسکواڈ کو ایکسپوز کیا گیا ہے، اور اب امریکہ کے اندر جو کچھ لیگل پروسیجر چل رہا ہے اور انڈیا سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کی. تو آپ کو لگ رہا ہے انڈیا کو انسرکل کیا جا رہا ہے؟ چونکہ امریکن بزنس مین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسس ملے انڈین مارکیٹ میں. تو کیا اکنامک بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں یا انڈیا کے ریلیشن شپ کو جو ہے ڈاؤن گریڈ کریں گے کیونکہ چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا گمبھیر سوال ہے. دیکھیے، جہاں تک انڈیا کو انسرکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. انڈیا اب تک اس کو کھلی چھوٹ تھی، تو وہ عادی نہیں تھا کہ اس کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے. سو دے ہیو پٹ انڈیا آن دا بیک فٹ. لیکن جو ممالک کے روابط ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیپتھ جو ہوتی ہے وہ چھوٹے انسیڈنٹس سے نہیں آپ کر سکتے ایویلیویٹ، کیونکہ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہوتی ہیں، بہت سی لیئرز ہوتی ہیں ریلیشن شپس کی. سو انسرکل کر رہے ہیں ٹو واٹ ڈیزائن دیٹ ریمینس ٹو بی سین. جہاں تک بزنس کا ہے ایکسیس کا، تو امریکن بزنس مین چائنا میں بھی چاہ رہے ہیں ایکسیس. وہاں بھی ان کی یہی گیم ہے. اور لیکن چائنا میں تو ہے نا میڈم، جو میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھ رہا تھا 2022 کی، امریکنز کی انویسٹمنٹ ہے کوئی $190 بلین، جبکہ انڈیا میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے $49 بلین. تو زمین آسمان کا فرق ہے، اور میرے لیے یہ بڑی حیرت کی. ممالک بھی تو ان کا فرق بہت ہے. چائنا از اے مچ بگر اکانومی، تو وی کانٹ کمپیئر دیم. وی کانٹ کمپیئر دیم. وی آر ٹاکنگ ان ریلیٹیو ٹرمز کہ USA wants more access into the Chinese market, and they want to prevent Chinese access to their market. کیونکہ وہ نیشنلسٹک جو فورسز ہیں وہ نہیں چاہتی چائنا سے چیزیں آئیں، لیکن چائنا کی مارکیٹ یہ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک انڈیا کی بات ہے، انڈیا has always been very protectionist about its market. آپ دیکھیے پاکستان اور انڈیا جو ہیں ہمارا we were natural partners in economy if you would say. Exactly. کیونکہ we are neighboring countries، ہمارے کافی چیزیں ہم ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور بڑی چیپر پرائز کے اوپر اچھے، مطلب جیسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. لیکن انڈیا نہیں ہونے دیتا کیونکہ ان کی سیاست اور ہے، اور وہ سیاست کو اقتصاد پہ زیادہ حاوی کیا ہوا ہے. انہوں نے وہ جو ہندوتوا ان کا کانٹیکسٹ ہے اور جو ان کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے وہ ادھر سے نہیں اس طرح سی چیزیں آنے دیتے جو کہ آ سکتی تھیں. کانسیکوینٹلی وہ پھر وہ سینرجی نہیں بن سکتی آپ کی انڈیا پاکستان مارکیٹ کی. اسی طرح دوسرے ممالک بھی انڈیا کے اندر اس طرح سے ان کو ایکسیس نہیں ہے.
سو دیٹ از سم تھنگ ایلس. نہیں تو پھر یہ لیکن پولیٹیکل گیم جو ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے. So either politics and economics are two different dimensions. کیا وہ انڈیا کو یہ پریشر کر کے اس کو زیادہ کمپلائنٹ کرنا چاہتے ہیں ویزاوی چائنا؟ I don't think India is kind of a country that would succumb to such pressure. وہ ان کے چائنا سے اپنے روابط ہیں، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ، اور یو ایس اے کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. سو اگر ویسٹ یہ گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال انہیں زیادہ کامیابی ہوگی. لیکن میڈم ابھی اگر میں انڈیا یو ایس ریلیشن شپ کو دیکھوں تو امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو اجارہ داری ہے خطے کے اندر اور خطے سے باہر اس کو قائم رکھ سکے، اور اس کے لیے خطرہ وہ چائنا کو لے رہے ہیں. حالانکہ چائنا اس طرح نہیں ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر انڈیا کی ضرورت کو دیکھتا ہوں تو وہ زیادہ مجھے امریکہ کے حوالے سے نظر آتی ہے، بیکاز انڈین نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اروناچل پردیش میں جو چائنیز نے اٹیک کیا، انڈینز نے اس کو کسی حد تک روکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکنز نے انٹیلیجنس پرووائڈ کی، جبکہ لداخ کے اندر وہ نہیں کر پائے اور 1000 مربع کلومیٹر ان کو چھوڑنا پڑا، بندے بھی مروائے انہوں نے. تو انڈین نیشنل سیکیورٹی کا ہے. تو اس حوالے سے اگر انڈیا کیونکہ بارگیننگ کے اندر تو لین دین ہوتی ہے، اگر انڈیا اپنے بیہیویئر کو چینج نہیں کرتا جو کہ اگر امریکنز چاہتے ہیں، تو اس صورت میں کیا انڈین نیشنل سیکیورٹی کا جو انٹرسٹ ہے وہ سرو ہوگا؟ کیونکہ انڈیا کی تو مجبوری ہے امریکہ کو ساتھ رکھنا. یس اینڈ نو. یس ان دا سینس کہ فی الحال ہے، لیکن انڈیا پلیز ڈفرنٹ کارڈز. ان کی روس سے بھی بڑے تعلقات ہیں. سو اب کیا روس ان کو انٹیلیجنس دے گا اگینسٹ چائنا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن S-400 سسٹم دیا ان کو دیا ہے، اور چائنیز کو بھی دیا. ایگزیکٹلی. سو ابھی جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اٹس ویری کمپلیکس. وی کین ناٹ ٹاک ان سمپلسٹک ٹرمس. یو نو وی جسٹ ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی ہاؤ سچویشن ایوالوز. اس سیناری میں میڈم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیا دیکھتے ہیں؟ غالباً واشنگٹن میں یہ باتیں چل رہی ہیں، جس میں ایشلے ٹیلس کا آرٹیکل تو پہلے ہی آ گیا تھا فارن پالیسی جرنل کے اندر. اس کے بعد بھی یہ بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈین نے امریکن انٹرسٹ کو اس طرح سرو کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، نہ ہوگا اگینسٹ چائنا جو چاہ رہے ہیں امریکنز، جس کی وجہ سے کوارڈ اس طرح سکسیزفل بھی نظر نہیں آ رہی امریکن پرسپیکٹیو سے. باقی جو ممبرس ہیں وہ ان کے پرسپیکٹیو سے تو ٹھیک ہے، چونکہ وہ آسیان کے ساتھ اوپن ٹریڈ رکھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی طرف دیکھیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ چونکہ امریکنز افغانستان سے جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں پاکستان کو ہیلپ کر رہے ہیں میرے خیال میں، اور ان کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی اس حوالے سے بات کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ تبدیلی نظر آئے گی اور زیادہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے بیکاز آف دا ٹیررزم فرام افغانستان اینڈ بیکاز آف دا چائنیز فیکٹر؟ دیکھیے پاکستان آپ کو سینٹرو ان سیٹو بھی یاد ہوگا. جی. ہم نے شروع الائنسز سے کیا تھا، امریکن الائنسز سے کیا، لیکن ہم نے تاریخ میں بہت تلخ تجربات کیے ہیں. اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 1950s کا تھا یا 1970s کا تھا. یہ پاکستان اب زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ دیکھیے آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے نو بلاک پالیٹکس. Although this is we can have another debate on that. لیکن پاکستان is very clear کہ اپنے خطے میں روابط بہتر ہوں. So چین is our priority. Although چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے، اور چین نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے امریکہ سے آپ کے کیونکہ پرانے مراسم ہیں، اگر آپ ان سے کرتے ہیں تو we are not threatened by it. اینڈ پاکستان آلسو ہیز نیور، جو ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے نا پاکستان اور چین کے درمیان، وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز امریکہ نے آپ کو استعمال کیا ہے ہمیشہ اور پھر آپ کو چھوڑا ہے جب ان کے ڈائیورجنٹ انٹرسٹ ہوئے. سو وہ آپ کو انریلائبل ایلائی کہتے ہیں، ہم ان کو انریلائبل ایلائی کہتے ہیں.
سو وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو امریکہ کا ہے پاکستان کے درمیان وہ آڑے آئے گا. So I don't think, and Pakistan is not interested in, becoming a rival to India against China. That's not our game. We are not interested in that. ہمارے چائنا سے بہت اچھے روابط ہیں اور ہمارے امریکہ سے بھی روابط بہت اچھے ہیں، لیکن we now are not willing to be used or abused. سو اب اگر نیگوسیشن جو بھی ہوں گی وہ امریکہ کے ساتھ ہوں گی آن ویری سالڈ گراؤنڈز. اب وہ نہیں ہے پاکستان جو یہ سمجھتے ہیں. پاکستان بھی بہت بدل چکا ہے. ایک میڈم جو بڑا کرٹیکل فیکٹر مجھے جو نظر آتا ہے، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، رولنگ لیڈس ہیں، جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان بیوروکریسی، ان پالیٹکس، ان فارن آفس، ان اسٹیبلشمنٹ، ان کا جو مینٹلی جو ایموشنل ٹلٹ ہے اٹ از ٹوورڈس دا ویسٹ، اینڈ ویسٹ از دا فیوریٹ ڈیسٹینیشن بیکاز آف دا ایجوکیشن آف دیئر کڈس اینڈ بیکاز دے ہیو اے پراپرٹیز اوور دیئر. In that condition, do you see کہ پاکستان would be able to have a strategic relationship with China جو ہم کہتے ہیں کہ بیلنس ریلیشن شپ رکھیں، نو بلاک پالیٹکس ہو؟ تو آپ کو لگتا ہے یہ سیریس چیلنج نہیں ہے؟ ناٹ ریئلی، بیکاز جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 1% بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ 241 ملین کی بات کریں تو اس میں یہ 1% لوگ بھی نہیں. اچھا. اور China has invested heavily in education. There are a lot of Pakistani youth going to China, getting education, getting trained. اور اب جو ہے چائنیز انویسٹمنٹس اتنی زیادہ یہاں آ رہی ہیں. اب یہ پاکستان چین دوستی وہ والی نہیں ہے جو 1960s اور 70s کی تھی. اب آپ کا سی پیک جو ہے اٹس آن دا گراؤنڈ.